السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جانیں گے کہ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی بیوی کے سامنے اس بات کو رکھا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں تو ان کی بیوی نے ان کو کیا جواب دیا۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی، میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے دور رہو، اب میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے بڑی حیرت سے پوچھا، میرے والدین آپ پر فدا ہوں، یہ کیوں؟ میں نے کہا، اسلام نے میرے اور تمہارے درمیان جدائی کر دی ہے۔ میں نے اسلام قبول کر کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا ہے۔ اس نے کہا، فدینی دینک، جو دین آپ کا وہی دین میرا بھی ہے۔ میں نے اس سے کہا، جاؤ ذو شرا کے چشمے میں غسل کر کے پاک ہو لو۔ اس نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ ذو شرا سے ڈرتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا، تباہی ہو تمہارے اور ذو شرا کے لیے، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی نظروں سے دور جا کر وہاں غسل کر لو۔ وَأَنَا ضَامِنٌ لَكِ أَلَّا يَفْعَلَ هَذَا الْحَجَرُ الْأَصَمُّ شَيْئًا، میں تم کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ حقیر یعنی گونگا، بہرا، بے جان پتھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے بعد وہ گئیں، غسل کیا اور پھر میرے پاس آئی تو میں نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، جس کو اس نے خوشی سے قبول کر لیا۔ پھر میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر ابو ہریرہ کے سوا سب نے اس کو قبول کرنے میں دیر کی۔ پھر میں ابو ہریرہ کو ساتھ لے کر مکہ آیا۔ جب میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ما وراءک یا طفیل، طفیل تمہارے پیچھے تمہارے قبیلے کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، قلوب علیہا اکنہ وکفر شدید، لقد غلب علی دوس الفسوق والعصیان، ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یعنی جن کی وجہ سے حق اور باطل میں پہچان نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہیں اور سرکشی اور نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے والوں کے حق میں بددعا فرمائیں گے اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو بے اختیار میری زبان سے نکل گیا، وَأَقَوَّاهَا، میری قوم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کرنے کے بجائے فرما رہے تھے، اللہم اہدی دوسا، اللہم اہدی دوسا، اللہم اہدی دوسا، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے، اے اللہ، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، ارجع الی قومک وارفق بہم وادعہم الی الاسلام، اپنے قبیلے میں جاؤ، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرو۔ پھر میں مستقل طور پر قبیلہ دوس کے علاقے میں رہ کر انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور پھر بدر، احد اور خندق کی جنگیں ہوئیں۔ پھر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میرے قبیلے دوس کے 80 گھرانے تھے جو اسلام قبول کر کے اس کی تعلیمات سیکھ چکے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے مل کر نہ صرف یہ کہ بہت خوش ہوئے، بلکہ خیبر کے مال غنیمت میں سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی حصہ عنایت فرمایا، اور ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ اجعلنا میمنتک فی کل غزوۃ تغزوها واجعل شعارنا مبرورا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم لوگوں کو
ہر غزوے میں اپنے لشکر کے دائیں طرف پر مقرر فرمائیے اور ہماری علامت یعنی نشانی مبرور یعنی مقرر فرما دیجیے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داستان کے آخری حصے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کے بعد میں برابر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی فتح عنایت فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے عمر بن جمحہ کے بت یعنی ذوالکفین کو جلانے کے لیے بھیج دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اس کی اجازت دے دی۔ پھر میں اپنے قبیلے کا ایک دستہ لے کر روانہ ہوا۔ جب اس کے پاس پہنچ کر اسے جلانا چاہا تو بہت سے مرد، عورتیں اور بچے میرے گرد جمع ہو گئے۔ وہ اس بات کے منتظر تھے کہ اگر ہم نے ذوالکفین کو کوئی نقصان پہنچایا تو آسمان سے بجلی گر کر ہمیں ہلاک کر دے گی، لیکن ہم اس کے پجاریوں کے سامنے ہی اس کی طرف بڑھے اور یہ کہتے ہوئے اس کے سینے میں آگ لگا دی، یا ذا الکفین لست من عبادک میلادنا اقدم من میلادک انی حشوت النار فی فؤادک۔ دوستو، آگے ہم جانیں گے کہ اس کے بعد اس قبیلے کے لوگوں نے حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا